پہلے تو یہ بتائیے ماننی کس کی ہے؟ بیٹے کو کس کی ماننی ہے؟ ابا کی. کیوں ماننی؟ وہ تو کہنا کہ میں تو اما کی مانوں گا، کیونکہ سپر پاور نہیں ماننی چاہیے. جس کی ابا بھی مانتے ہیں اسی کی مانوں گا. لیکن ویسے اصولی طور پہ کون ہے؟ باپ ہے. کیوں ہے؟ دو وجہ ہے. نمبر ایک، ہیڈ آف فیملی کون؟ باپ ہے نمبر ایک. دوسری وجہ جو ہے، ایک حدیث ہے نا کہ معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. گناہ کے کام میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی. اور مخلوق میں ماں بھی آتی ہے. جب باپ نے کہہ دیا، جب شوہر نے کہہ دیا، جب گھر کے سربراہ نے کہہ دیا پنکھا بند ہوگا، تو اب بیوی کے لیے کیا لازم ہے؟ پنکھا بند ہو. وہ مخالفت کر کے نافرمانی یا وہ گناہ کا کام کرے. جو مرد نے آرڈر دے دیا جو کہ جائز آرڈر ہے، جو گناہ کا آرڈر نہیں ہے، تو اب بیوی کے لیے لازم ہے کہ اطاعت کرے. جب بیوی ہی نافرمانی کر رہی ہے تو کسی کو نافرمانی کرنے والے کا ساتھ دینا چاہیے. تعاون کس میں کرنا چاہیے؟ نیکی میں تعاون کرو، گناہ میں تعاون نہیں کرو. تو اس کے لیے کیونکہ بیوی کو خود اطاعت اس کی شوہر کی ہے، تو وہ کیسے؟ وہ تو خود اس کو کرنا چاہیے. تو وہ ماں کی کیسے مانے؟ بات کلیئر ہوگی. تو 3 درجہ جو ماں کا زیادہ ہے وہ اس کی خدمت میں، اس کے حسن و سلوک میں ہے. لیکن جب معاملہ دونوں کے درمیان حکم کا آ جائے گا تو بات کی چلے گی. تو تعلقات کی بات ہوئی تھی کہ کوئی آپ جانتے ہیں کہ سکون میں ہو، جس کے والدین سے تعلقات خراب ہیں. چلیے ایک صاحب آئے تھے، میں نے کہا آپ صبح سے لے کے روزہ رکھ کے آئے؟ کہہ رہے ہاں روزہ ہے. میں نے کہا صبح سے شام تک جو ہے نا آپ کی ضرورت زندگی پوری نہیں ہو رہی، حال آپ کا خراب ہے، آپ کام پہ بھی جاتے ہیں، آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ کو ملے گا کیا؟ کہنا اجر ملے گا. میں نے کہا جی ماں باپ کے ساتھ جو آپ کا مسئلہ چل رہا ہے، جو ابھی نافرمانی کرتے ہیں اور زبان چلاتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ گنجے ہو کے آئے تھے. میں نے کہا خیریت ماشاء اللہ عمرہ کر کے آئے. کہہ رہے نہیں ہجامہ کرا کے آئے. کیوں ہجامہ؟ ڈپریشن ہے. میں نے کہا آپ کا ڈپریشن جو ہے نا ختم 2 منٹ میں ہوتا ہے. جب آپ ایک کام کر لیں، آپ 2 منٹ میں آپ کا ڈپریشن ختم ہوگا. ورنہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں، کتنی بھی گولیاں کھاتے رہیں، کتنے بھی ہجامہ کریں، ڈپریشن ختم نہیں ہوگا. اور وہ آپ کا کیا علاج ہے؟ آپ کو جو کچھ ہے نا اس کو قبول کر لیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے نا معاملہ صحیح کر لیں. جب تک آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں کریں گے، کوئی دنیا کی دوائی اثر نہیں کر سکتی. ریلیف دے سکتی ہے. آپ کو سر میں درد ہوا، آپ نے پوسٹان کھا لی، ریلیف مل گیا آپ کو، لیکن کیور نہیں ہوا. جو زخم لگا ہوا ہے وہ اینٹی بائیوٹک ہی پورا کرتی ہے، وہ اس کو کیور کرتی ہے. آپ کا پین کلر کو نہیں کرتی، پین کلر نہیں کرتی. وقتی طور پہ 2 گھنٹے کے لیے ریلیف دیتی ہوں. جہاں اینٹی بائیوٹک نے کام کیا، زخم نے آپ کو سوکھنا شروع کر دیا، وہ کیور ہو گیا. اب آپ کو پین نہیں ہو رہا. اب آپ کو کہتے ہیں ڈاکٹر اب پین کلر بند کر دو. جب تک پین ہو تو کھانا. تو میں نے کہا ماں باپ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لیجیے. ماں باپ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو جائے گا، ان کو راضی کیجیے، ان سے معافی مانگیے، کچھ بھی کریے. آپ اپنی ضرورت زندگی جو بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو اتنے گھنٹوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے لیے. تو آپ اللہ نے تو کہا ہے کہ اف نہ کرو. اف کس پہ ہوگی؟ پیار کرنے کے لیے ہوگی، کوئی تکلیف دینے کے لیے ہوتی، کوئی ذاتی پر ہوتی. اف ذاتی پر نکلی، اف نہیں نکلنی چاہیے. چاہے جائے کہ اور ہم زبان چلا لیں. تو وہ ریلیشن جو اللہ کے بعد بندوں سے حقوق و لباس کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ معاف نہیں ہوں گے کسی صورت میں. اللہ کا معاملہ ہے
کہ کیا کیا معاف کر دے شرک کے علاوہ وہ اس کی مرضی پر ہے، چاہے معاف کر دے چاہے سزا دے، لیکن حقوق و العباد کا جو معاملہ ہے وہ نہیں معاف ہوگا۔ تو جب وہاں معاف نہیں ہوگا یہاں پہ بھی معاف نہیں ہو رہا۔ ظلم کا اثر یہیں سے شروع ہو جاتا ہے اور وہ بے چینی بے سکونی کی صورت میں ہوتا ہے، اور ایک انسان تعلقات کے بغیر، تعلقات خراب کرنے کے ساتھ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں، تعلقات کی اہمیت کتنی ہے۔ ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، انفاق کر لیتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ہم کیوں کرتے ہیں یہ سارا؟ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اطمینان قلب کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمیں اطمینان قلب چاہیے، ہم جہاں پہ بھی ہو مطمئن ہو، ہمیں یہ زندگی بھی مطمئن گزارنی ہے، ہمیں وہ زندگی بھی مطمئن گزارنی ہے۔ باہر سے ہمارے پاس کچھ بھی پریشانی آ جائے لیکن اندر پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے اس زندگی میں۔ ہم جتنے بھی پیسے خرچ کر رہے ہیں انجوائمنٹ کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اتنا خوش ہیں، کما بھی رہے اور خرچ بھی کر رہے ہیں، بلکہ کما کے ہی خوش ہو جاتے ہیں، خرچ نہ بھی کرو۔ ایک پراپرٹی لے لو 1 کروڑ کی، وہ پراپرٹی 1 ارب کی ہو جائے، آپ کو ایک پیسہ نہیں ملا اس میں سے، 1 پیسہ، آپ نے اس سے 1 پیسے کو بھی یوٹیلائز نہیں کر، 99 کروڑ روپے بڑھ گئے، 1 پیسہ بھی اس میں سے یوٹیلائز کر کے دکھا دیں، اللہ یہ کہ آپ اس کو کرائے پہ دیں کچھ کریں، لیکن صرف پراپرٹی بڑھ رہی ہے پھر بھی اطمینان قلب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ یہ سوچ کے اب یہ اتنے کی ہو گئی، یہ اتنے کی ہو گئی۔ بلکہ کچھ لوگ ایک دفعہ ایک کاروباری ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں ان کو غصہ آ گیا، اس پرانی بات ہے، ورنہ آج تو بیچارے شرمندہ ہوتے، کہنے لگے تم مجھ سے کیسے بات کر رہا ہو، 10 کروڑ کا آدمی ہوں میں، 10 کروڑ کا، یعنی 10 کروڑ ہاتھ میں کیش نہیں تھا، 10 کروڑ کی پراپرٹیز تھی، 10 کروڑ کا آدمی، 10 کروڑ کا آدمی ایسے کیسے بات کر رہا؟ وہ اسی میں اطمینان ہے کہ وہ میری پراپرٹی اتنی بڑھ گئی۔ تو ہمیں اطمینان چاہیے، ہم ہر چیز میں اطمینان چاہیے، ہمیں خوشی چاہیے۔ تو ریلیشن کو خراب جب ہو جاتے ہیں تو پھر اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ ہماری عبادت افیکٹ ہو جاتی ہے، اور عبادت میں سب سے اہم جو روزانہ کی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کیسے افیکٹ ہوتی ہے؟ خیالوں میں نماز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، نماز تیزی میں ہو رہی ہے، نماز میں سستی آ رہی ہے، نماز گندے دار ہو رہی ہے، کچھ لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی، قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، پہلے قرآن پڑھتے تھے بڑے شوق سے پڑھتے تھے، اب قرآن کھولنے کا دل نہیں چاہتا۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے کیا مسئلہ ہے؟ ٹینشن ہے۔ ٹینشن کس چیز کی ہے؟ ریلیشنز کی۔ اور میں ایسی کیلکولیٹڈ باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے اندازہ لگا کے آپ کو کروں، باقاعدہ لوگوں نے آن کے قبول کیا ہے۔ جو جہاد میں گیا تھا نا، سو کال جو اس کی نظر جہاد تھا، جو جہاد میں گیا تھا نا، وہ کہہ رہا آج میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں۔ وہ آیا تھا اپنے میاں بیوی کی ریلیشن لے کے کہ میرے یہ پرابلمز ہیں، تو میں نے دیکھا تو اس کے اندر اس کے میاں بیوی کا جو معاملہ پاک کا ہے، اس سے پہلے جو اس کے اوپر کے ریلیشنز ہیں، اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن ہے، اس کے خالہ ماموں یا اس کے ماں باپ کے ساتھ ریلیشن، وہ خراب تھے، اور اس کی وجہ سے بیوی سے ریلیشن کیسے صحیح رہ سکتا ہے؟ جو بیوی سے، جو ماں سے جھگڑ سکتا ہے وہ بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، وہ بیوی کو خوش رکھتا ہے۔ تو عبادات میں افیکٹ آ جاتے ہیں، اور جب ریلیشن خراب ہو جاتے ہیں تو اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہیں، اس کی ایتھکس، اس کی زبان، اس کے جھوٹ، اس کی بدعہدی، اس کی خیانت داری، یہ سب پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ اگلا اسٹیپ کیا آتا ہے؟ اس کے عقیدے کمزور ہو جاتے ہیں، اللہ سے شکوہ، مایوسی، کفر ہے، مایوسی ہے، جا کے عقیدے پہ افیکٹ ہوتا ہے، اور بنیاد عقائدی ہوتے ہیں۔ ہماری کامیابی اور ناکامی کا معیار اصل کیا ہے؟ ہمارے
تو یہ ریلیشن اتنی امپورٹنٹ ہے، اور انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ سب سے سخت سزا دینی اور جیل میں کیا ہے؟ قید تنہائی۔ کسی کو آپ دولت دیتے ہیں، پورا جزیرہ فل فلیش لگژری، پورا جزیرہ اس کو دیتے ہیں، فل فلیش صحت ہو، سارے ٹیکے ویکے لگوا کے جو نا بالکل فٹ فاٹ طاقتور، اور اس کو اکیلا اس جزیرے میں چھوڑ دے، رہے گا؟ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا، ریلیشن کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن، دیکھو، جو مومن لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے اور ان کی طرف سے اذیت پہنچنے پر اس پر صبر کرتا ہے تو وہ جو ثواب ہے اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کی طرف سے اذیت پر صبر نہیں کرتا۔ وہ مومن بہتر ہے جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، ان سے ملاقات کرتا ہے، جو اوپر اونچ نیچ ہوتی ہے، ذاتی ہو جاتی ہے، پھر صبر کرتا ہے، کیونکہ ساتھ رہے گا، برتن ساتھ ہوں گے، ہٹیں گے۔ جوائنٹ فیملی میں رہنا، جوائنٹ فیملی میں صبر کے بغیر کوئی جا کے دکھائے نہیں، سنگل فیملی میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، جوائنٹ فیملی میں درگزر کیے بغیر، کمپرومائز کیے بغیر، صبر کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ عورت فقط دو چیزوں میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی، کون کون سی؟ دو چیزوں میں شراکت، ایک شوہر میں شراکت، سوکن میں شراکت تو برداشت ہے، سوکن میں شراکت تو برداشت ہے، دوسری پہ اتنی تکلیف ہوتی ہے، تیسری پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے۔ یہ آپ کو لاجک سمجھ آئی ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے کہ دوسری میں جو تکلیف ہوتی ہے تیسری میں اطمینان ہوتا ہے پہلی والی نہیں۔ جی بتائیے۔ دیکھیے، ہاں، بیوی کو دوسری شادی میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس میں کئی تکلیفیں ہیں، اس میں سے ایک تکلیف آپ کو کیا ہے؟ مجھے ڈی گریڈ کیا گیا، میرے اوپر لایا گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں کوئی کمتر تھی، میرے ساتھ کوئی پرابلم تھی، وہ سوال یہ ہوتا ہے اس کی بیوی کیا مسئلہ تھا کوئی جو اس نے دوسری شادی میں، مطلب بیوی میں مسئلہ ہو تو کریں گے، بیوی کے پرابلم ہے، مجھ میں کمی تھی، کوئی اور دل کو بھاگ گئی، میرے اوپر آئی نا کوئی، میں ڈیگریڈ ہو گئی، اب جب اس کے اوپر آئی ہے تو اب مجھے اطمینان ہو ہے کہ اب اس کے اوپر بھی آ گئی ہے، مقابلہ ختم ہو گیا۔ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ دو چیزوں میں شراکت تھی، ایک شوہر میں اور ایک کچن میں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب جوائنٹ فیملی میں کچن میں ساتھ رہنا ہے، اپنے ریلیشن اچھے رکھنے ہیں، اپنی عبادت اچھی رکھنی ہے، اپنے اخلاقیات اچھے رکھنے ہیں، اپنے عقائد مضبوط رکھنے ہیں، تو بھائی کچن میں شراکت برداشت کرو، کمپرومائز کرو۔ ہر عورت کا یہ اس کا فطری جو ہے نا یہ طلب ہوتی ہے کہ میرا کوئی ایریا ہو، میری کوئی اتھارٹی ہو، ہر عورت چاہتی ہے۔ ایک جو ساس ہوتی ہے اس کی بھی اتھارٹی ہوتی ہے، یہ اس کی مملکت ہوتی ہے، اس کی رعیت میں اس کے شوہر کے علاوہ باقی لوگ آتے ہیں، اتھارٹی ہوتی ہے، اس کا کنٹرول ہوتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے، جیسے چاہے اس کو کرے۔ لیکن جب وہ ایک اور بہو آ رہی ہے تو اس کی بھی خواہش ہے اس کا بھی ایک گھر بنائے، تو بھائی وہ بھی بات ہے اپنا گھر سمجھ کے کام کرتی ہے، الٹا کرے گی، الٹا کرے گی، وہ تو الٹا کرے گی تو پھر کیا کریں گے؟ یہ تو ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے کہ شادی سے پہلے ماں بیٹی میں بڑی کھٹپٹیں ہوتی ہیں، بدتمیزیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب کس بات تو ہوتی ہے؟ مرد جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے بیٹوں پہ سارا معاملہ کرتے ہیں، وہ ان کا پتی ہے جو ہوتا ہے وہ اس پہ پہلا بیٹا بیچارہ جو ہے نا وہ سارا تجربہ نہ ہوتا ہے، اس کا کانفیڈنس جو ہے نا ختم کر دیتے ہیں باپ جو ہے بڑے بیٹے کا، اور چھوٹا بیٹا جو ہے نا بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے،